سیرت خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا بھی ذکر ہے اور خاتم الانبیاء کا بھی ذکر ہے۔ اس بارے میں حضرت آدم سے تذکرہ چل رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہم کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو اس ماحول میں بھی سلامت رکھا کہ جس ماحول میں آپ کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے فرعون نے کئی بچوں کو قتل کرا دیا تھا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پہنچا دیے گئے اور فرعون کی بیوی نے انہیں اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ دودھ وہ کسی عورت کا نہیں پی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ محترمہ کو جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق انہیں وہاں بھیجا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ والدہ نے دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر لے جانے کا ان لوگوں سے ذکر کیا تو فرعون نے گھر میں بھی بھیجا دیا۔ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، 1.5-2 سال کے ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے جب دودھ چھڑانے کا موقع رہتا ہے، دودھ پلانے کی عمر 2 سے 2.5 سال ہے، اس کے بعد تو نہیں پلایا جاتا دودھ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی آتے ہیں، وہاں بھی رہتے ہیں۔ ایک بار ایک ایسا کام ہو گیا کہ فرعون چونک گیا۔ فرعون گود میں لیا ہوا تھا، آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور اسے ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ حالانکہ چھوٹا بچہ، لیکن فرعون کو آ گیا غصہ، بولا کہ یہ مسئلہ کچھ الگ دکھ رہا ہے، یہ وہی بچہ ہے جس بچے کے بارے میں میرے کو بتایا گیا تھا، یہ نہیں دکھ رہا ہے۔ ارے نہیں، بچے چھوٹے بچے ایسا کر دیتے ہیں آپ۔ بہرحال وہ مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تل گیا۔ تو وہاں ظاہر اس کی جو بیوی تھی، بی بی آسیہ، اس نے اپنے بچے کے طور پر ان کو رکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بچے ہم یہ عمر میں ایسا کرتے ہیں، نہیں اب یہ بچہ جو ہے مجھے تو وہی لگ رہا ہے۔ تو کسی عورت نے کہا ایسا کرتے ہیں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، اگر یہ بچہ ایکسٹراڈنری ہے، کچھ خاص ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، نہیں عام بچوں جیسا ہے تو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آپ عام بچوں جیسے تو تھے نہیں۔ کیا یہ گیا کہ ایک طرف ایک مقام پر آگ رکھی گئی، آگ جلائی گئی، آگ کے ڈلے تھے، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو زیادہ سمجھ ہے کیا بچے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ چونکہ سمجھدار تھے، آگ کی طرف جانے کے بجائے آپ جواہرات کی طرف ہی جا رہے تھے۔ فرشتہ آیا اور آ کر اس نے آپ کو ادھر موڑ دیا اور آپ کو آگ کی طرف کر دیا۔ اور آگ کی طرف وہ جب جا رہے تھے تو چونکہ اس وقت اس فرعون کی طرف سے ہونے والے امتحان میں حقیقت واضح نہ ہو، اس خیال سے اس فرشتے نے چھوٹا سا ایک ڈلہ اٹھا کر ان کی زبان پہ رکھ دیا۔ اس سے اس کو اطمینان ہوا کہ نہیں یہ بچہ عام بچوں جیسا ہے، وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا۔ مگر اس کی وجہ سے جو آپ کو زبان پر ایک چھوٹا سا زخم آ گیا، چرکا جس کو بول سکتے، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو ذرا بولنے میں تکلف ہوتا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر آپ کو یہ بتایا کہ آپ تو نبی ہیں اس امت کے، تو حضرت موسیٰ جب بڑی عمر کے ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ میری زبان میں تھوڑا رکاوٹ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بچپن میں چھوٹا سا زخم آیا تھا اس کی وجہ سے زبان میں جو رکاوٹ آ گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے
حضرت موسیٰ کو یہ دعا سکھائی، ربش رحلی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما دے، ویسر لی امری، اور میرا کام جو تو نے مجھے ذمہ کیا ہے وہ آسان کر دے، وحلل عقدتن، اور کھول دے گیٹھی کو، من لسانی، میری زبان سے جو گیٹھی جو رکاوٹ ہے، گیٹھی کی وجہ سے رکاوٹ آتی نا، اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں جب بات کروں تو لوگ میری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اب چونکہ تو نے مجھے ان لوگوں کی نبوت کی بات فرمائی ہے، تو اس طرح یہ دعا جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے سکھائی تھی، ہماری اپنی جب نظر میں کوئی بچہ ہکلاتا ہوا لگتا ہے یا بات کرنے میں تکلف محسوس کرتا ہے یا کوئی تقریر کرنے سے پہلے رکاوٹ محسوس کرتا ہے، تو اس کو یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، یہ دعا پڑھو انشاءاللہ تمہارا سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا، زبان بھی صاف ہو جائیں گی، اور کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے جوانی کی عمر اس کے گھر میں گزری، اب آپ بڑے ہونے لگے، ماں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی، لیکن رہنے لگے آپ فرعون کے گھر میں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس مقام کے چھوڑ دینے کا خیال ہوتا ہے، فرعون کا وہ گھر، فرعون کا وہ علاقہ، وہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ وہ کیا واقعہ ہوا، کیا انسیڈنٹ ہوا، وہ تو انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے کو سماعت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لمبا ہے، چلیں گا تھوڑا 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 تھوڑا۔ اب آتے ہیں حضور کی سیرت پاک میں۔ حضور پاک علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 49-50 کے قریب ہے، اور حضور کو 2 صدمے بہت کم وقفے سے لگے، جس وجہ سے حضور نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ایک صدمہ تو اس میں یہ تھا کہ سرکار کے چاچا حضرت ابو طالب وہ 3 سال وہاں رہ کے آنے کے بعد بیمار ہو گئے تھے، آپ گزر گئے۔ آپ کے گزرنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک اور بڑا صدمہ لگا، یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ یعنی ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئی۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اگر عمر کے حساب سے بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب کہا تھا سرکار کی عمر شریف جب 25 برس تھی، اس وقت شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت بی بی خدیجہ کی عمر شریف اس وقت 40 تھی، تو 15 سال کا ڈیفرنس۔ تو حضور کی عمر شریف جب 50 کے قریب ہے تو حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف اس وقت 65 ایئرس تھی، 65 برس کی تھی۔ اب اس وقت کیا نازک حال تھا ہوں گا، حضور کو جو باہری معاملات سے ڈیفنس کرنے والے تھے وہ چاچا بھی چلے گئے، اور پھر ساتھ ساتھ حضور کے حضرت بی بی خدیجہ سے رشتے کے بعد بی بی خدیجہ کے خاندان کی بھی ایک سپورٹ تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ بی بی خدیجہ گھر میں آنے پر جو حضور کو تسلی دیا کرتی تھی وہ بھی نہیں رہی، اور تو اور حضور کی جو اولاد مبارک ہے ان میں ایک بی بی حضرت زینب کا عقد ہوا تھا بی بی خدیجہ کے سامنے، 3 بیٹیاں تھیں ابھی، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ۔ بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم یہ دونوں کا عقد رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سرکار پر وحی نازل ہوئی اور تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کو اصرار کر کے وہ رشتہ توڑوا دیا۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ صرف عقد ہوا تھا، ودائی نہیں ہوئی تھی۔ بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہما، تو اس کے جو 2 بیٹے تھے ان دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، حضور کے چچا کے بیٹے تھے وہ،
تو اس طرح یہ دو بیٹیاں جن کی شادی تو ہوئی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی، وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ تو سب سے چھوٹی تھی، یہ 3 بیٹیاں ہیں۔ حضور پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور پھر باہر جب سرکار نکلنے کا ارادہ فرماتے تو وہاں کے کفار جو اب تک حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھوڑا لحاظ کرتے تھے، بی بی خدیجہ کی وجہ سے تھوڑا لحاظ کرتے تھے، اب حضور پر اور بے باکی کے ساتھ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے لوگ سوچتے تھے، اب پشت پناہی لوگوں کو ایسے مل گئی ہے کہ وقفے وقفے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کچھ ری ایکشن نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہ تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صدمہ پہنچنے کے بعد بہت دنوں تک گھر ہی میں قیام فرمایا، کی سرکار، اور اس سال کو حضور کی سیرت میں عام الحزن کہتے ہیں۔ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں غم کو، تو یہ غم کا سال ہے۔ اس کے بعد حضور کو بہت دل دکھا، تو آخرکار حضور مکہ چھوڑ کے دوسرے مقام پر جاتے ہیں، اور حالات ہیں سرکار کیا کرتے ہیں کہ مکے میں تو لوگ سن رہے نہیں۔ آپ دیکھیے اعلان نبوت سے اب تک 10 سال ہو گئے، حضور کی عمر 50 سال، اس وقت بھی تو بڑے سہارے چلے گئے۔ حضور نکل کے وہاں سے یہ خیال فرماتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو مان رہے نہیں، بہت کم لوگ مان رہے ہیں، تو لہذا کہیں دوسرے مقام پر جائیں گے، تو دوسرے مقام پر جانے کا حضور ارادہ فرما کے تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے۔ وہ کون سا مقام تھا، وہاں جانے پر کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ وہ سب ہم سنیں گے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں، حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوری سرکار کے جتنے بھی ازواج ہیں ان میں سب سے الگ شان رکھتی ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کرتے تھے۔ حد یہ کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے، سرکار ابھی کچھ دیر میں آپ کے پاس ایک خاتون آئیں گی توشہ لے کر، وہ بڑی محترم خاتون ہے، ان کے آنے پر آپ اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچانا۔ اللہ نے انہیں سلام پہنچایا ہے، اور چونکہ اللہ کا سلام میں پہنچا رہا ہوں تو میرا بھی سلام پہنچائیے ان کو۔ تو حضرت بی بی خدیجہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا، تو کتنا بڑا مقام ہوگا ان کا۔ حضرت بی بی خدیجہ کے وصال کے وقت میں بڑے غمناک حالات تھے، اور اس وقت تک یہ بات اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ کو مکے کے مشہور قبرستان جنت المعلا کہتے ہیں اس کو، مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، بقیع الغرقد کہتے ہیں، اور یہاں کا مقبرۃ المعلا لکھا ہوا ہے آج کل، تو جنت المعلا بولتے ہیں اس کو۔ تو جنت المعلا میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکان بنایا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اتر کر حضرت خدیجہ کو سپرد خاک کیے۔ تو یہ بی بی خدیجہ کی تفصیلات تھیں، اور بی بی خدیجہ بڑی قربانیاں دینے والی، بہت انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر سے نچھاور کیا، تب جا کے اسلام کی ترقی ہوئی۔ حضور کی عمر شریف 50 برس ہو گئی جب تک حضور نے ایک ہی نکاح کیا۔ اس کے بعد پھر حالات اس بات کے متقاضی ہوئے، ریکوائرمنٹ پڑی، تو پھر حضور نے اور نکاح کیے۔ مدینہ منورہ میں حضور کے پاس وقت واحد میں 9 بیویاں تھیں۔ ایک بار نہیں، کئی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ حضور اکثر بی بی خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر میں کچھ اچھا پکتا تو ان کے رشتہ داروں کے پاس کھانے کو بھجاتے تھے، گھر میں کچھ گوشت وغیرہ انہیں بکرا کٹتا تو گوشت ان کے رشتہ داروں حتیٰ کہ ان کی سہیلیوں تک پہنچاتے تھے، اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کی ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی ہیں، اور وہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بی بی
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی واحد زوج مکرمہ ہے جن کی شادی صرف حضور سے ہوئی، باقی سب حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے دوسروں سے نکاح کر کے یا تو وہ بیوہ تھی ان لوگوں کی یا مطلقہ تھی، لیکن یہ آپ اکیلے تھی، تو اس لیے آپ کا حضور کے ساتھ بہت خاص معاملہ تھا۔ تو ایک بار آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، حضور آپ کے پاس تو اب اتنے بیویاں ہیں، ایسی ایسی خوبصورت بھی ہیں، خدمت کرنے والی بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ وہ بزرگ خاتون کو جو بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ اتنے آپ کی خدمت کے لیے ہیں، پھر آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات آپ کی زبان سے نکل گئی، حضور ناراض ہو گئے، اتنا ناراض ہوئے کہ ارشاد فرمائے کہ تم میرے سامنے ان کے بارے میں کہہ رہی ہو، دیکھو میں اس خاتون کو نہیں بھول سکتا، اس کے بڑے احسانات ہیں، جب ساری دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا اس عورت نے مجھے اپنایا تھا، اتنا، اور ساری اسلام کی ترقی میں ان کا ہاتھ ہے، اور جب کوئی نہیں تھا میرا ساتھ دینے کے لیے اس خاتون کی سنگت کی وجہ سے اللہ نے مجھے سکون پہنچایا، اور جب کوئی مجھے ماننے تیار نہیں تھا اسی نے سب سے پہلے مجھے مانا، اور اتنی ساری بیویاں ہونے کے باوجود بھی اولاد جو بھی ہوئی اللہ نے مجھے اسی عورت سے اولاد عطا فرمائی۔ تو حضور کی زبان سے بی بی خدیجہ کی شان، آپ کا وصال رمضان کے مہینے میں ہوا، 10 رمضان، بعض جگہ 11 آیا ہے، اور اس وقت اعلان نبوت سے 10 سال ہو چکے تھے، ہجری کیلنڈر شروع نہیں ہوا تھا، ابھی ہجری کیلنڈر تو بعد میں شروع ہوا، اب ہجری کیلنڈر کب شروع ہوا؟ سرکار مکے سے مدینہ تشریف لے گئے جب شروع ہوا، تب تک ہجری کیلنڈر نہیں، تب تک کے کیلنڈر کو اعلان نبوت سے گنتے ہیں۔ تو حضور پر جب وہی آنی شروع ہوئی اس وقت حضور کی عمر شریف 40 برس تھی، اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا بی بی خدیجہ کا تو اس وقت حضور کی عمر شریف 50 برس تھی، تو اس طرح اعلان نبوت کے 10ویں سال بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے سے وصال ہوا، اور حضور کے زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب ساڑے چھٹا کر اپنی طرف اللہ اپنے حبیب کو متوجہ کر رہا ہے، انشاءاللہ حضور یہاں سے پھر کیا کیے، کہاں گئے، وہ تفصیلات آنے والے جمعے کو سماعت کریں گے۔